تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہ کہاں پھنس گیا بھائی میں؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے رکو ذرا صبر کرو. پارٹی بدل لیا سالا. وہابی یا دیوبندی یا جماعت اسلامی کے یا بدعقیدہ لوگوں سے ذبح کر دیا تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ذبیحہ مردار تصور کیا جائے گا. امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. پارٹی بدل لیا سالا. غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے. جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگ وہاں زیارت کرتے تھے، بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے. ذرا غور کرنا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے. مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے. جی کوئی لائی مت بٹانا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی کتاب دا صفحہ نمبر 31 اے باتھ روم واش روم دے اندر جان دی نیت لکھدا ہے. نیت پتہ کی انہاں دا مولوی لکھدا، انہاں دا مولوی لکھدا کہندا کہ نیت ہے یا ایھا النفرت لوٹا درت فی مقام الجرک و ترک. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اور فضلات کے حوالے سے جو رسول اللہ کی حدیث میں حضور کے لیے پڑھتے ہیں وہ سرکار غوثیت مات کے لیے دیکھنے والوں نے دیکھا. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا. ایسی کی کیسی جو اکھاڑ دیں بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے. یہ الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے، میں ہو گیا مسلمان آ جائے. مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی لفظی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے. ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے. تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے. تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. وہ کتنے میں لکھا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں درواندے پہ ہو. جو لکھا ہوا وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے. بات تو صحیح ہے. نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی اندر لے جا. ہاں یہی مطلب ہے. دوسرا اگر مطلب ہوتا نا بھائی تو وہ کہتے کہ شرم کر رہا ہے یعنی آندھی مولوی داڑھی رکھ کے کام کرنا ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے. اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا نا تو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتے. اس نے کہا کہنے دے لوگوں کو جو کہتے ہیں، جو بند دماغ بند. پھر تذکرۃ الرشید میں وہی رشید احمد گنگوئی جو ہے وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں اور جس طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے
वही जो आप समझ रहे हैं वो हुआ, और कहते हैं जी इससे हमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।